حضرت جی آپ کے سامنے چل رہا ہے، مینا بازار لگا ہوا ہے، اور لیکن نہیں حضرت جی، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بُصرت، پھر اللہ کہتے ہیں علمت نفس ما قدمت واخرت۔ قرآن جی، اللہ ہم تو ایسے ایسے حضرت، میں اس دن گیا وہ بچہ تھا، اس وقت تو میں نے خیر اس کو نہیں کہا، لیکن بعد میں نے لوگوں سے کہا، میں نے کہا حضرت اب ہو سکتا ہے جی شاعر کی کیا کیفیت ہو، میں چلو حسن زن رکھتے ہوئے کہتے، بچہ پڑھ رہا تھا جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ، وہی کی کر لیا تسی کیوں تانوں ویکھ کے جہنم نوں پسینہ آئے گا، کر کیا لیا تم نے؟ نمازیں ہماری نہیں پوری، رزق ہمارا مشکوک ہے، اخلاق ہمارا نہیں اچھا، نہ ہم اچھے خاوند بن سکے، نہ ہم اچھا بیٹا بن سکے، نہ ہم اچھا بھائی بن سکے، نہ ہم اچھا بہنوئی بن سکے، نہ ہم اچھا داماد بن سکے، نہ ہم اچھا دکاندار بن سکے، نہ ہم اچھا گاہک بن سکے، تو حضرت صاحب نے کر کیا لیا کہ ان کو دیکھ کے جہنم کو بھی پسینہ آئے گا۔ اللہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، پھر اللہ کہتے ہیں ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ 2021 میں حضرت صاحب فرما رہے ہیں مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ۔ اللہ قرآن کیا کہتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا، وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی 2021 میں مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ۔ وہاں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی کہتا ہے کاش ماں پیدا ہی نہ کرتی، کوئی کہتا ہے کاش میں گھاس ہوتا کوئی بکری مجھے کھا جاتی ہے، کوئی کہتا ہے کاش میں درخت ہوتا مجھے کاٹ کے کسی تندور میں جلا دیا جاتا ہے، وہ اتنا ڈرتے تھے اللہ کے حضور پیش ہونے سے۔ لیکن یہاں حضرت جی ایسی نفسا نفسی ہے، مکان، بڈھی، بچے، نوکری، روٹی، دوپہر، سویر، شام، کل، پرسوں، ہمیں تو یہی فکر پڑ گئی ہے، نہ کل تیرا، نہ پرسوں تیرا، نہ دوپہر تیری، نہ شام تیری، جی تینوں دوپہر بکھائے گا تو تیری روٹی کا بھی بندوبست کیتا ہے انہیں، تو نہ پریشان ہو، اگر وہ تجھے کل دکھائے گا تو اس نے تیری کل کی روٹی کا اہتمام کر رکھا ہے۔ ہاں حضرت جی اس کا بڑا زبردست نظام ہے پورا حضرت جی، اگر نہ مرضی ہو تو میں حضرت جی گیا ادھر ڈڈیال گیا، ظاہر بڑا سفر ہے جی، میرپور سے بھی آگے ہے کافی، 60-70 کلومیٹر میرا حال آگے ہے میرپور سے بھی۔ وہ انہوں نے نا کھانے میں حضرت جی مچھلی رکھی، بڑی لذیذ مچھلی، ظاہر ہے فارمی مچھلی اور دریا کی مچھلی میں فرق تو ہوتا ہے حضرت جی، میں نے کھا کے نہ کچھ تعریفی جملے بولے تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کے لیے اسپیشل ڈیم سے لی ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، بس اتنی بات ہوئی سے۔ وہ کچھ دن بعد نا کو سیالکوٹ بندہ آیا تو انہوں نے مزید گھر مچھلی بھیج دی، میں نے گھر والی کو کہا بھائی فلاں دن میں گھر ہوں، تو چل کسی نے پیار سے بھیجی ہے تو کھائیں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اور جیسے آج بھی میں مجید صاحب کو کہہ رہا تھا کہ 2 پروگرام ایکسٹرا آ گئے، ایک ختم پاک آ گیا، ایک اب جنازہ آ گیا مجھے حضرت جی، اس دن بھی اس طرح ہی ہوا کہ جنازے کا فون آ گیا، میں چلا گیا وہاں، ایک پیار والے حضرت صاحب رات پکڑ کے نا مجھے گھر لے گئے، انہوں نے چائے کے لیے کہا، چائے کے ساتھ کچھ اور بھی آ گیا، بس تھوڑا سا کھایا، اس نے پیٹ خراب کیا، اور رات کو حضرت گھر جانے کے بجائے ہاسپٹل چلا گیا، وہ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کر کے رات کو گھر جاتے ہوئے کہا کہ حضرت بڑی انفیکشن ہے، آپ نے مرچ نہیں کھانی۔ میں گھر آ گیا، میری مچھلی میرے لیے پکی مچھلی نہیں کھان دیتی نہیں کھان دیتی۔ ہاں تم کیوں فکریں چ پی گئے ہیں؟ کدی کھوتے نے فکر کرنے ویکھی؟ کدی ہاتھی سڑک تے آئے ہون جی پوری نہیں پہنتی، کدی کیڑیاں نے ہڑتال کیتی ہوئے، کدی طوطیاں نے جلوس کھڈیا ہے، وہ بندے تو ہی ایڈا بے یقین ہے،
دسو جی کہڑے روپ چ سڑکیں نہیں آئے؟ بتاؤ کوئی شعبہ رہ گیا ہو کہ ہم سڑکوں پہ نہیں آئے کہ نہیں پوری پیندی ہے؟ بندے یقین کر اپنے مالک پہ، اپنے مالک پہ یقین رکھ، 5 وقت دی پاجی نماز پڑھو، بڑا اوکھا پنڈا جی۔ قرآن جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب بتایا اس میں۔ وکری گل یہ رہتا سی ٹھپ کے تے رکھ چھڑیا ہوتے، یا رہ گیا کچہری سے جھوٹیاں قسماں کھان لئی، یا رہ گیا تویز کرن لئی، یہاں رہ گیا ووٹی ٹورن لئی، تو یہاں رہ گیا ختم پڑھن لئی۔ باقی ہم نے چھوڑ دیا قرآن، باقی ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا، باقی ہم نے قرآن ترک کر دی۔ چلو میں جاتے جاتے سوال کر جاتا ہوں، کسی سے یہ نہیں کہوں گا جی ہاتھ کھلار کے جو، میں کسی کو بے عزت نہیں کہ، آپ کی عزت میری عزت ہے، آپ بھائی ہیں میرے ساتھ، خیر خواہی کرنے، کوئی اس طرح کی بس اتنا کہوں گا، کوئی اونچی جواب نہ دینا، دل میں جواب دینا، لیکن دینا ضرور ہے۔ اس وقت میری بھی گود میں، کیونکہ میں نے سائلنٹ پہ لگایا، کال آ رہی تھی، سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے۔ آج کنی میری فیس بک کھول کے چیک کی تھی، میں اونچی نہیں کہوں گا جواب دو، دل میں جواب ضرور دینا۔ آج کتنی بار فیس بک کھول کے چیک کی ہے؟ اگر کریکٹ جواب نہیں آتا اندازہ تو آپ لگا ہی سکتے ہیں نا کتنی بار کھولی ہے۔ آج حضرت جی کتنی بار جو واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگایا وہ اس کو چیک کیا ہے کہ بھلا کنے کنے ویکھیا ہے؟ آج کتنی بار واٹس ایپ پہ جو میسیجز آئے ہیں ان کو کھول کے دیکھا ہے؟ جواب آتا ہے نا سب کو اپنا اپنا۔ آج کتنی بار یوٹیوب چیک کی ہے؟ آج کتنی بار انسٹاگرام دیکھا ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے نا جی۔ بس اب ایک اور سوال آپ سے بھی اور خود سے بھی، اب یہ بھی بتاؤ آج قرآن پاک کتنی بار کھولا ہے حضرت؟ دکھ پتر اس بات کا ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑا، دکھ اس بات کا ہے۔ یہاں تو سب کو چھوڑ دیتی نہ قوم، تو چلو ہم بھی دل کو تسلیاں دے لیتے، وہ وہی قوم نے سارا کچھ ہی چھڑ چھڑے، لیکن نہیں حضرت جی 9 بجے دیاں خبریں ٹوک کے سنا، اللہ انہوں نے کیا خبریں سنانی ہیں؟ کیا یہ خبریں سنا؟ وہ خبریں تو قرآن دے گا تجھے، جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اس کی خبریں تو سن ہی نہیں رہا کوئی بھی۔ وہ جو کلام الہی ہے جو بالکل اپنی ابتدا میں کہہ رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو خود کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو خود کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یاسین والقرآن الحکیم الرحمن علم القرآن۔ 9 دیاں خبراں تو چھڑتا کوئی نہیں ہے، تیریاں خبراں قرآن دین ڈیا تو پڑھی ہی نہیں کدی ہے۔ لائے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جاوے، سدھا۔ دکھ یہ ہے حضرت کہ ہم نے فیس بک نہیں چھوڑی، ہم نے سورہ یاسین چھوڑ دی ہے۔ دکھ یہ ہے ہم نے واٹس ایپ نہیں چھوڑا، ہم نے سورہ الرحمن چھوڑی ہے۔ چھوڑنے کی حضرت اس سے بھی بڑا دکھ یہ ہے کہ پڑھنے بھی کوئی نہیں آتی ہے، چھوڑنا تو بعد میں آیا، اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمیں پڑھنی بھی نہیں آتی ہے، اور اس سے بھی بڑا دکھ ہے کہ ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ موجود ہیں جی سکھانے والے، کوئی 10,000 کوئی 15,000 کوئی 20,000 فیس نہیں ہے، اتنے سارے ڈنگا منہ کر کے کنے کنے ہزار دے کے انگریزی سیکھن دے دیں۔ سیکھو، میں نہیں منع کر رہا، سیکھنی چاہیے، کوئی اڈا کوئی ایسا ایشو نہیں، لیکن حضرت جی اس کو بھی تو سیکھو نا جو آپ کے نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، جو کلام ہے اللہ کا، اس کو کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اس کو بھی تو سیکھو، جو جہاں پڑھا جائے وہ رحمتیں اترتی ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام مفہوم ہے۔ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو کوئی شخص نا کسی سانپ کو پکڑنے میں مصروف تھا۔ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام میں دی جان نہیں لینا چاہتا، اس کو کہیں مجھے نہ پکڑے، ڈسنا تو دور، اگر پھونکاروں گا بھی نہ تو اس کو جلا دوں گا، اس کو کہ نہ پکڑے۔ آپ نے منع فرمایا، اس نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ دعا فرمائے میں پکڑ لوں گا۔ اب تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو اس نے واقعتاً پکڑ لیا ہوا تھا۔ سانپ نے مارے شرم کے نا اپنا جو منہ ہے نا اپنی پونچھ کے نیچے چھپا لیا کہ میں نے تو اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، پکڑا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا تو تم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، پکڑا کیوں گیا؟ اور اس کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی بھی اپنے دعوے میں سچا ہوں، لیکن اس نے مجھ پہ پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، سب ختم ہو گیا اس کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کیا پڑھا ہے تو نے؟ اور اس کرتا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے بس اتنا ہی پڑھا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ چلے تانوں کی پتہ تڑے کار چ کی پیا ہے، تانوں کی پتہ ہے؟